قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. نہیتو میں نے منع کیا تھا، کم تمہیں، نہیتکم میں نے تمہیں منع کیا تھا، نہیتو میں نے منع کیا تھا، کم تمہیں، نہیتکم میں نے تمہیں منع کیا تھا، عن سے، زیارت زیارت، قبور قبریں، قبور فلیٹ حال ہے قبر کی، قبر انت حال ہے، ایک قبر، قبور زیادہ قبریں. فا پس، زورو ان کی زیارت کرو، زورو زیارت کرو، ہا ان کی، فزورو ہا پس ان کی زیارت کرو. نہیتکم میں نے تمہیں منع کیا تھا، عن سے، زیارت زیارت، قبور قبریں، زیارت القبور قبروں کی زیارت کرنے سے. فا پس، زورو زیارت کیا کرو، ہا ان کی، فزوروہا پس ان کی زیارت کیا کرو. دیکھیے جی سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا. یہ پہلا حکم ہے، فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے شروع میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. فزوروہا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، ان قبرستان جایا کرو. اس میں خاص بات جو ہے وہ سمجھنے والی اس کو سمجھ لیجیے. جو یہ ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. تو قبروں کی زیارت سے منع کی ایک تو حدیث پاک یہ ہو گئی یہ حصہ، اور دیگر بھی احادیث موجود ہوں گی کتب احادیث میں. جس چیز کی طرف میں آپ کو بعض اوقات نشاندہی جو ہے وہ خطابات میں کرتا رہتا ہوں، اسی طرف پھر میں آپ کو نشاندہی کرنے لگا ہوں. یہ تو ہوگی ایک حدیث پاک، اس میں تو آگے اجازت ثابت ہوگی، اجازت کیا ہوا ثابت ہوگی. اب بہت ساری ایسی بھی احادیث پاک ہو سکتی ہیں جس میں خالی منع کا حکم ہوگا، جس میں خالی کون سا حکم ہوگا؟ منع کا حکم ہوگا. ان کے ساتھ زیارت، قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت موجود نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث پاک کے لفظ واضح ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے یا قبروں کی زیارت کرنے سے میں نے تمہیں منع کیا تھا. منع کی حدیث پاک کتب میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بولیے ہوں گی. اب اگر کوئی بددیانت یا جاہل، دو طبقات میں ہمیشہ کہتا ہوں، یا بددیانت ہو یا جاہل ہو، اس کو کوئی حدیث پاک ایسی مل جائے وہ سوشل میڈیا سے لے لے، کسی کتاب سے لے لے، نیٹ سے لے لے، نیٹ سے لے کے اس کو ساری جگہ پہ شیئر کرتا پھر اٹھ کے دیکھو جی رسول علیہ السلام نے تو منع فرمایا قبروں پہ جانے سے، اور ہمارے عوام جو وہ تو کسی طرف ٹکتے ہی نہیں. حضور داتا صاحب سے لے کر تو حضور خواجہ صاحب تک، انڈیا سے لے کر پاکستان جاتا جا کے حاضریاں دیتے پھرتے. یہ چیز جو ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جتنے بھی قبروں پر نہ جاؤ، قبروں پہ نہ جاؤ، قبروں پہ نہ جاؤ، اس قسم کے جتنے بھی اس مفہوم کے حضور علیہ السلام کے جتنے بھی فرمان موجود ہوں گے
نہ تو ان کے فرمان ہونے میں کوئی شبہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ دیجیے، نہ ان کے ریفرنس ٹھیک ہونے میں کوئی شبہ ہوتا ہے، نہ اس کی اسناد ٹھیک ہونے میں کوئی شبہ ہوتا ہے، لیکن اپنے حکم کے اعتبار سے وہ سارے فرمان اب منسوخ ہو چکے ہیں، وہ سارے فرمان اب کیا ہو چکے ہیں؟ وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اب ان احکام پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ حکم جو ہے یہ امت میں باقی ہے۔ جو حکم بعد میں آئے اور پہلے والے حکم کو منسوخ کر دے، اس حکم کو کیا کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ اللہ اکبر، آپ تفسیر ٹھیک نہیں سنتے، آپ سوئے ہوتے اس طرح بیٹھ کے ہیں، اسے ناسخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر بولیے کیا کہتے ہیں؟ نون الف سین خ، جو حکم پہلے کسی حکم کو کینسل کر دیتا ہے، ناسخ کینسل کرنے والا، منسوخ کینسل ہونے والا۔ جتنے بھی حضور علیہ السلام کے اگر کوئی فرمان کسی کو ملے کہ جس میں قبرستان اور قبور پہ جانے سے منع کیا گیا ہو، وہ سارے احکام اب فالو نہیں کیے جائیں گے، وہ منسوخ احکام کہلائیں گے، کیونکہ اس حدیث پاک پر عمل جو ہے یہ تب سے جاری ہے جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اجازت عطا فرمائی، اور اجازت عطا فرمائی کہ فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فزورھا، اب تم جا کے قبروں کی زیارت کیا کرو، اب جا کے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ جی ہاں یہ بیٹے یہ تقریباً سچ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ کمینر کا مطلقاً کمپلیٹلی طور پر جسے کہتے ہیں وہ قبرستان جانا منع نہیں ہے، مگر اس کو بالعموم اسلام میں نارملی اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ وہ احکام جو ہیں وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کہ خواتین قبرستان آبوتھل جا سکتی ہیں، افتے نہیں جا سکتی۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ آبوتھل اور افتے میں جو فرق ہے وہی حکم کے اندر فرق ہے کہ کبھی کبھار اگر جانا ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن اکثر جانے کی اجازت نہیں، اکثر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اس میں کئی جو ہیں وہ حکمتیں موجود ہیں کہ بالعموم جو ہے وہ خواتین میں مردوں کی نسبت بالعموم صبر جو ہے وہ نسبتاً کم پایا جاتا ہے، تو جب بندہ اپنے اجزاء اقربا کی قبور پہ جاتا ہے تو اس میں زیادہ بے صبری کا خدشہ رہتا ہے، کس کا بھائی دنیا سے چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، تو جب ان کی قبروں کی زیارت کے لیے خاتون جائے گی تو زیادہ خدشہ ہے کہ وہ قبر کو دیکھ کے بے صبری کا مظاہرہ مرد کی نسبت زیادہ کرے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جو ہمارے ہاں اب حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بنا کے جو ہمارے ہاں روٹین ہے پنجاب کلچر کے اندر، وہ روٹین درست نہیں ہے۔ خدشہ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے اولیاء کرام، ان کے بڑے بڑے آستان ہیں، اللہ کریم انہیں قیامت تک سلامت رکھے، لیکن جب آپ نے حاضری کے لیے جانا ہے تو حاضری آداب شریعت کے مطابق دینا ہوتی ہے، آداب شریعت کے مطابق دینا ہوتی ہے۔ اب پہلی جو ہے وہ کنڈیشن تو یہ ہے، پہلی یہ ہے کہ خواتین کو بالعموم کا مطلب بیٹا ہوتا ہے نارملی طور پر عام حالات میں مزارات پہ قبور پہ زیادہ تر جانا پسند نہیں کیا گیا، کبھی کبھار جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ جو کبھی کبھار جانا ہے اس کے لیے بھی وہی سارے ریگولر ہیں جو آپ کے اور کسی سفر کے ریگولر ہیں، مثلا کہ اگر وہ جائے گی تو اپنے محرم کے بغیر نہ جائے، انڈرسٹینڈ ہو گیا؟ محرم ساتھ ہو، پھر خاتون خود جو ہے وہ با پردہ ہو، خاتون خود جو ہے وہ با پردہ ہو، پھر جس مزار پہ جائے جب وہ قبرستان میں جائے، اگر کسی فار ایگزامپل ولی اللہ کی قبر ہے جہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے جاتے ہیں تو وہاں پہ پردے کا مناسب انتظام موجود ہو، وہاں پہ عورتوں اور مردوں کی باہمی اس طرح کی جو ہے وہ کوئی سیشن کمبائن ایسا نہ ہوتا ہو کہ عورتیں مردوں کے اندر مکس ہو جائیں، مرد عورتوں کے اندر مکس ہو جائیں، اس چیز سے جو ہے وہ انتظام ایسا موجود ہو کہ الگ الگ عورتیں الگ ہوں، مرد الگ ہوں، وہ ساری کنڈیشنیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ ساری کنڈیشنیں موجود نہیں ہیں، کسی جگہ پہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے معاذ اللہ، کسی جگہ پہ پردے کا اہتمام پورا نہیں ہوتا،
یا جو خاتون خود گھر سے نکل کے جا رہی ہے وہ پردہ نہیں کر رہی. جب یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو پھر قبرستان جانا پریفر نہیں کیا گیا عورت کے لیے. پھر قبرستان جانا پریفر نہیں کیا گیا. اس لیے عورتیں جو ہیں وہ کبھی کبھار جو ہے وہ قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن نارمل حالات میں وہ قبرستان نہ جائیں. اس کو شریعت نے، اسلام نے پسند نہیں فرمائی. اس کی مختلف ریزن جو ہیں جو میں نے عرض کی، لیکن کمپلیٹلی طور پر منع بھی نہیں فرمایا گیا. کمپلیٹلی طور پر عورت کو منع بھی نہیں فرمایا گیا، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے انسانی زندگی میں. اگر کسی کا قریبی رشتہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی ایک طبیعت کا تقاضا ہے، وہ اگر کوئی عورت شریعت کے سارے خراب پورے کر سکتی ہے تو اس کی قبر کے اوپر بھی جا سکتی ہے. جیسے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ارشاد فرمایا جب حضور علیہ السلام، اس حدیث پاک سے ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے. آپ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو میں حضور علیہ السلام کی قبر انور پہ حاضر ہوتی تھی. حضور کی قبر انور پہ حاضر ہوتی تھی، مگر پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھی کرتی. اب آپ بیٹھیے نا، اب بیٹھیے. کہاں جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر. میرے لیے اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے، مگر میرا روزہ ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے. اچھا، ام المومنین یہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوتی تھی، مگر پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھی کرتی، اور بے تکلفی سے جا کے حاضر ہوتی تھی اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی تھی. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا مزار اقدس ہے کہاں ہے؟ بولیے کہاں ہے؟ یہ تو کوئی سوال کا جواب نہ ہوا، یہ تو ساری کائنات کو پتہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تو آپ کا قبر مبارک بنی، یعنی وہی آپ کا مکان تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور اسی جگہ پہ حضور پاک کی قبر انور تھی، مگر قبر انور کا حصہ سازارے الگ ہو گیا. آپ فرماتی جب میں جاتی تھی تو میں بے تکلفی سے چلی جاتی، جا کے حضور کی بات کا سلام عرض کرتی واپس آئی. تھوڑا عرصہ ہوا فرماتی ہیں پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سال ہوا اور وہ بھی وہیں پہ دفن کیے گئے. فرماتی ہیں پھر بھی میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی تھی اور اسی طرح بے تکلفی سے چلی جاتی تھی کہ ایک حضور علیہ السلام تھے اور دوسرے میرے اپنے والد تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں بے تکلفی سے جا کے سلام عرض کر لیتی تھی. فرماتی ہیں پھر تھوڑا اور عرصہ گزرا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہیں پہ دفن ہو گئے. ام المومنین فرماتی ہیں پھر بھی میں سلام عرض کرنا جاتی تھی، مگر پھر میں اپنے پردے کا پورا لحاظ کر کے جاتی تھی کہ پہلے حضور علیہ السلام تھے، اس کے بعد میرے والد گرامی تھے. اب فرماتی ہیں مجھے حضرت عمر سے حیا آتی تھی، حضرت عمر فاروق سے، حالانکہ وہ گھر کے اندر وہ تینوں قبور موجود تھیں، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اہتمام کے ساتھ پھر سلام عرض کرنے حضور کی بارگاہ میں جاتی. کیوں کہ ساتھ حضرت عمر فاروق بھی موجود ہوتے تھے. اب آپ کو ساری سمجھ آ گئی. جب جانا ہو آپ نے کسی بھی جگہ پر قبرستان میں تو اس اہتمام کی ضرورت ہے جس کی رہنمائی حضرت ام المومنین نے کی. اور اکثر جانا شریعت ناپسند کرتی ہے کہ اکثر جو ہے باہر کے مراب، یہ خالی قبرستان جانا نہیں، شریعت اکثر عورت کا گھر سے باہر نکلنا ناپسند کرتی ہے، الا یہ کہ اس کو کوئی بڑی مجبوری ہو جیسے علم دین حاصل کرنا، یہ اس کا روزگار نہ چلتا، اس نے مال کمانا ہے، وہ سارے قواعد و ضوابط جو جاب کے لیے ہیں وہی قواعد و ضوابط قبرستان جانے کے لیے وہ سارا سیم ہی چلتا ہے. لیکن بالعموم جو ہے چونکہ اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور یہ باقاعدہ احکام ہے کہ عورت جو ہے وہ قبرستان اگر جانا چاہے تو کم جائے، اور اگر جائے تو وہ سارے لوازمات شرعی جو ہے وہ پورے کر کے جائے. پر اتنا ہم نے سمجھ لیا کہ قبرستان جانا جو ہے یہ حضور علیہ السلام کو ذاتی طور پر، آپ کو پتہ ہے جب یہ کل انشاءاللہ شب برات ہے تو حضور 15 شعبان کی رات کو بھی جنت البقیع میں موجود تھے. کہاں موجود تھے؟ جنت البقیع میں موجود تھے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال باقاعدگی کے ساتھ حضور شہدائے احد جہاں اب ہم زیارت کرنے جاتے ہیں، جب غزوہ احد کا مارکہ ہوا، جہاد ہوا، اس کے بعد جب تک حضور علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ نہیں فرمایا تو حضور ہر سال باقاعدہ
شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے اور حضور وہاں پہ جا کے باقاعدہ جلسے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اکیلے نہیں تھے تشریف لے کے جاتے، دیگر صحابہ کو ساتھ لے کے جاتے اور وہاں پہ جا کے حضور باقاعدہ خطاب فرمایا کرتے اور ہر سال وہاں پہ تشریف لے جاتے اور احد کے صحابہ کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے تھے. اسی طرح حضور علیہ السلام کا معمول تھا، یہی صحابہ کرام کا معمول تھا. صحابہ کرام قبور پر قبرستان میں اکثر جو ہے وہ جایا کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ تو اس کا مفہوم ہے حضور کے ارشاد کا کہ قبرستان جاؤ تو قبور کو دیکھنے سے بندے کو اپنی آخرت یاد آتی ہے. دنیا سے بندے کا دل جو ہے وہ حقیقت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ورنہ دنیا کی رنگینیاں تو لگتا ہے ہمیشہ رہیں گی اور ہمیشہ کی دنیا کو نہیں ہے. اس لیے قبرستان اکثر مردوں کو جانا چاہیے اور اکثر جانا چاہیے، اور خواتین کو بھی آوتھل جو ہے وہ حاضری کی اجازت دی گئی.